الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر امور ہے بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ حج پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، آپ اعلان کریں اور آپ کا یہ اعلان سن کے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں بھی آئیں گے، دور دراز کے سفر طے کر کے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور حج کیونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے 5 رکنوں میں سے، کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، اور جو حج کے لیے جانے کی طاقت رکھتا ہے، مالی طور پہ جسمانی طور پہ،
راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عمر میں ایک مرتبہ حج کرے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے یہ اسی کا فائدہ ہے۔ اور پانچواں رکن ہے کتب علیکم الصیام، روزہ۔ تو یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور ان تمام ارکان میں سے محنت، مشقت، ایثار اور قربانی کے اعتبار سے حج بہت اہم رکن ہے، یعنی اس میں محنت مشقت بھی ہے، ایثار اور قربانی بھی ہے۔ اور ایثار اور قربانی، محنت اور مشقت کیسے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حج کرنے کے لیے سفر کرتا ہے ایک تو اسے کئی روز تک عزیز و اقارب سے دور رہنا پڑتا ہے، اور لمبے سفر کی مشقت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب ہوائی جہاز کا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مکے پہنچنے تک 24 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں بے مثال اور عظیم اجتماع میں ارکان اسلام کو ادا کرنا، یہ محنت اور مشقت ہے۔ پھر کئی مقامات پر مسلسل آمد و رفت، حج کے لیے گئے ہیں، کبھی مینا میں جانا ہے، مینا سے پھر آگے عرفات میں جانا ہے، پھر مزدلفہ میں آنا ہے، پھر مینا میں آنا ہے، پھر بیت اللہ میں آنا ہے۔ اس طرح انسان چکر کاٹتا رہتا ہے۔ اور پھر جو ایام تشریق ہے ان میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، مختلف مقامات پہ، مختلف اوقات پہ آنا جانا ہے، اور وقت کی پابندی ہے، وقت پہ ان جگہوں پر پہنچنا ہے جن پہ جانا ہے، اور اپنے وقت پہ سفر شروع کرنا ہے۔ یہ ساری قربانی ہے، یہ مشقتیں ہیں، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفر حج جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑا عظیم عمل ہے، اور یہ مالی اور جانی قربانی کا مجموعہ ہے۔ تو جب یہ مالی اور جانی قربانی کا مجموعہ ہے تو پھر حج پہ جانے والے کا تصور کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایام ہے حج کے۔ کچھ دوست حج پہ جا چکے ہیں، مکے پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور یہ غالباً 21 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کئی افراد ایسے ہوں جو حج پہ جانے والے ہیں، تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ حج یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو جانے والے ہیں، ان کے تصورات کیا ہونے چاہیے؟ یعنی ایک حاجی جو ہے، حج کا جو ارادہ رکھتا ہے، اس کا ایک عظیم تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا سفر کوئی رزق کی تلاش کے لیے نہیں، کیونکہ حاجی جو بھی جاتے ہیں وہاں کی ملازمت کے لیے تو نہیں جاتے، کاروبار کے لیے بھی نہیں جاتے، بلکہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو تو کاروبار کے سلسلے میں مکہ میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ان دنوں میں۔ یعنی یہ سفر نہ تو رزق کی تلاش کے لیے ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد عزیز و اقارب کی ملاقات ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد سیر و تفریح ہے، بلکہ اس سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اس سفر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسے دربار میں حاضری دینی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین کا شرف بخشا ہے۔ تو جب اس ارادے سے، اس تصور سے ایک حاجی اپنے ملک سے، اپنے گھر سے سفر شروع کرتا ہے، تو پھر اسے یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آیا میری حالت اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی ہے جس نے اپنے فضل اور کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو پھر اسے اللہ کی طرف سے یہ توفیق بھی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرے، ان کا ازالہ کرے۔ لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں، عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے صاحبان جو حج کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا دل و دماغ اس تصور سے خالی ہوتا ہے، یہ تصور ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ تو جب یہ تصور آتا نہیں تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دوست و احباب جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج پہ جانے کی تیاری بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں ان کے عزائم اور ان کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، اظہار اور قربانی کے جذبات بھی ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود عام طور پہ عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانیت سے خالی ہوتے ہیں، جو اس سفر کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ پہ روحانیت کا غلبہ ہونا چاہیے، اس
روحانیت کے غلبے سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے سفر کا آغاز جب ہوتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ آج کل تو اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ جب سفر شروع کرتے ہیں تو سفر شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی داڑھی کو اچھی طرح منڈواتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دلوں میں کینہ، بغض اور حسد موجود ہوتا ہے، جنہیں حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور ان کے دل بغض سے، کینے سے، حسد سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی بد نصیب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد اور بغض کو پیدا کیا جاتا ہے صورت میں کہ تم وہاں جا رہے ہو، وہاں کے جو ائمہ ہیں وہ سب وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کی کوئی بات تم نے نہیں ماننی۔ یعنی جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں ہیں، وہاں جانے سے پہلے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے تھی، اور یہاں کچھ جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ اپنی دکانداریوں کو قائم رکھنے کے لیے سادہ لوگوں کو ایسی تعلیمات دیتے ہیں، ایسی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے خلاف۔ اور اسی طرح شرک و بدعت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شہرت اور ریاکاری کی وبا، بیماری ان کے اوپر غالب ہے، حقوق العباد کا بوجھ ان کے سروں پہ ہے، لیکن نہ ان کو ادا کیا جاتا ہے، نہ ہی معافی تلافی کا کوئی خیال کیا جاتا ہے۔ اور نہ ہی عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس دربار میں حاضر ہونے کے لیے جو رقم خرچ کر رہے ہیں وہ رقم ہم نے حرام ذرائع سے یا مشکوک ذرائع سے حاصل کی ہے یا جائز ذرائع سے حاصل کی ہے۔ بس ایک ہی ہے کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، تو جب حج پہ جانے والوں کی حالت یہ ہو کہ نہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، نہ اپنے دلوں کو اور اپنے عقائد کو شرک اور اپنے اعمال کو بدعات سے وہ پاک کرے، شہرت اور ریاکاری کا ان کے اوپر غلبہ ہو، اور اس مال پہ ان کا کوئی خیال نہ ہو جو اس راستے میں وہ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگ وہ کس طرح یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ان کا حج حج مبرور ہوگا اور ان کا حج ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حاجی
خوش نصیب ہیں اور کچھ حاجی بد نصیب بھی ہیں۔ آپ نے ان کی وضاحت کی کہ کون سے حاجی خوش نصیب ہے۔ یعنی ایک تو وہ جو ارکان اسلام کا احترام کرتے ہوئے ان کی عظمت کا خیال رکھتا ہے، اور جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الحاج بنفقۃ طیبۃ ووضع رجلہ فی الغرض فنادى لبیک اللہم لبیک ناداه مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال ونفقتک حلال۔ اے حج کے لیے آنے والے، تو جو نان و نفقہ اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، تیرا وہ نفقہ حلال کا ہے، اور جو تو نے اپنی سواری کے لیے اخراجات استعمال کیے ہیں وہ بھی حلال کے تھے۔ زادو کا حلال وراحلتو کا حلال حجوں کا مبرور غیر معذور۔ اے حج پہ آنے والے، تیرا حج اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور تجھے اس حج سے وہ ثواب ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس حج کا ثواب رکھا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ خبیثۃ، جب کوئی حاجی حرام کا مال لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے، رشوت کی کمائی سے اس نے ٹکٹ خریدا، رشوت کی کمائی سے اس نے اپنے کھانے کا انتظام کیا، رشوت کی کمائی سے، حرام کی کمائی سے اس نے احرام خریدا، تو جیسے ہی وہ اپنا پاؤں سواری پہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بد نصیب حاجی کو آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، اے میرے پاس آنے والے، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرا حج قبول ہے۔ اس لیے کہ تیرا جو مال ہے وہ حرام کا تھا، تیری سواری کا انتظام وہ بھی حرام کے پیسے سے تھا، تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کو جب تک اس طرح ادا نہ کیا جائے گا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو یاد رکھو اتنی بڑی عبادت سے انسان محروم رہ جاتا ہے، ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے، وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، تو آگے سے آواز پھر یہی آتی ہے مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام فانا یستجاب لک۔
یہ تیرا تو سب کچھ حرام کا تھا، حرام کمائی سے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو دبا کے تو میرے دربار میں آیا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں تو تیری دعائیں قبول کر لوں؟ میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے یہ اعلان بھی کیا ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ جو لوگوں کا مال کھا کے حرام کما کے لوگوں کے حقوق دبا کے وہ میرے دربار میں آتے ہیں تو مجھے ان پر کوئی رحم نہیں آتا۔ اس لیے جو بھی ہمارے دوست و احباب حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے اور ان کو توفیق بھی دے، لیکن وہ اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی اس کمائی میں حرام کی یا مشکوک مال کی ملاوٹ نہ آنے دیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو وہ حاجی کتنا بد نصیب ہوگا جو اتنی محنت اور مشقت کر کے اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ وہاں پہنچتا ہے اور لیکن پھر وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا ہے، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اے حج پہ آنے والوں، تم اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو اور باطن کو بھی پاک کرو، پھر تم نے میقات سے آگے گزرنا ہے، اور حکم ہے، شرط ہے کہ میقات پہ جا کے اپنا پرانا لباس اتار دو، اچھی طرح غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اور سفید بہترین چادریں جس طرح کی تمہیں میسر ہے وہ پہن لو، صاف ستھرا اپنے جسم کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنے کے بعد، اپنے لباس کو پاک کرنے کے بعد، لباس پاک پہن کے 2 نفل پڑھ کے پھر اس بات کا اعلان کرو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عقیدے کی صفائی ہوگی، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، تو پھر آگے آؤ، پہلے اپنے باطن کی صفائی کرو، ظاہر کی صفائی کرو، اور زبان سے اس بات کا اعلان کرو، اے اللہ ہم ہر قسم کے شریک سے بیزار ہیں، ہم تجھے ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو دعائیں اس طرح کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھو، ہماری بات کو سنو۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ خالق ہے
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بہت اللہ نے دیا ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جب تک آپ اشارہ نہیں کریں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ مقام بہت اونچا ہے، لیکن ہے مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، اننی فی بحر غم مغرق، ہم تو غموں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ خود بھی یدی، اے اللہ کے رسول آپ ہمارا ہاتھ پکڑے، ساحل لنا اشکالنا، اور ہماری مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں یہ خیالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جو حد پہ جانے والے ہیں یا جو ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حد کروائے، اللہ تعالیٰ سب کو حد بھی کروائے، اور عقیدے میں بھی اخلاص پیدا کرے، عقیدے میں بھی توحید پیدا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا عمرۃ ولا حجا ولا جہادا ويخرج من الاسلام كما تخرج الشعرۃ من العجین۔ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدعتی کا نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے۔ اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال کو آٹے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں درست ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو درست کر کے پھر حج کے لیے آؤ، میں تمہارا حج قبول کروں گا۔ اور کیسے قبول کروں گا؟ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ گناہ سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہو، تمہارے اعمال میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس کے عقیدہ میں شرک کی ملاوٹ ہوئی اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور جس عمل پہ محمد الرسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہماری دعوت ہے اپنے بھائیوں کو، اور ہم یہی تعلیم دیتے ہیں، یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ اے لوگوں آؤ اپنے عقائد کو بھی درست کرو، اپنے اعمال کو بھی درست کرو۔ تمہارے عقائد میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اعمال میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کا عقیدہ لے کے، اس طرح کا عمل لے کے
اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا طواف بھی قبول کریں گے، اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے وہ بھی اللہ قبول کریں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی وہ بھی قبول ہوگی، اور مینا میں جانا بھی قبول ہوگا، عرفات میں جانا بھی قبول ہوگا، اور مزدلفہ میں آنا قبول ہوگا، پھر مینا میں آ کے کینکریاں مارنا وہ قبول ہوگا، قربانی کرنا قبول ہوگا، بیت اللہ کا طواف کرنا قبول ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب عقیدہ درست ہوگا اور عمل میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدوں کو توحید کے مطابق کرے، تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو حج کے لیے جا چکے ہیں، یا اللہ اگر ان کے اندر خامیاں ہیں تو ان کو توفیق دے کہ وہاں جا کے توبہ کر کے آئیں، کیونکہ حج کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی روحانی زندگی میں انقلاب آئے۔ اگر انسان کی روحانی زندگی نہیں بدلی، جس طرح کا گیا اسی طرح کا آیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آنا جانا کیا اور کچھ اسے حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جا چکے ہیں یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آئندہ جو جائیں گے، یا اللہ سب کو ایسا حج نصیب فرما جسے حج مبرور کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔